السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ جناب اگر آپ نے ہمیں یوٹیوب پر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو جو ہے بیل گھنٹی بھی دبا دیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ، اور اب ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں۔ جناب حالات بڑے خطرناک ہیں، جنگ کے ایسے آثار ہیں۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ہندوستان میں جو ہے دلی میں کوئی بم کا دھماکہ ہوا ہے جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ مر گئے۔ تو جناب آج ہی دھماکہ کیوں ہوا؟ آج صبح سے ہو رہا تھا کہ جی وہ سلیپر سیل ہے، یہ ہو رہا ہے، پکڑو ادھر دہشت گرد آتنک باندی گھس گئے۔ آج ہی کیوں ہوا؟ سمجھ میں یہ آئی جب دماغ لڑایا کہ کل تو بہار میں الیکشن ہے۔ اب چونکہ ووٹنگ کے اوپر ایسے تو اثر نہیں ڈالا جا سکتا تھا، انہوں نے کہا یہ چکر کرو، دیش بھکتی کا عنصر لے کے آؤ اور لوگ جو ہے دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے۔ چونکہ جو پہلا راؤنڈ ہوا ہے بہار میں اس میں تو بہت بری طرح ہار رہی ہے بی جے پی، تو اب یہ جو دوسرا راؤنڈ کل ہو رہا ہے 11 تاریخ کو، تو انہوں نے کہا اس سے فائدہ اٹھایا جائے، تو یوں کر کے یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اور نام یہ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر، آئی ایس آئی پہ۔ دیکھو ہمیں تو پہلے دن سے پتا ہے کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ نے اور افغانوں نے دونوں نے لڑنا ہے، تو بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ آ جاؤ میدان میں، دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا، دو ہاتھ ہو جائیں گے۔ ایک تجزیہ کار کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان بالکل کنگلا ہے، تو بھائی ہم نے کب کہا ہم تو وہیں طرح مالدار ہیں؟ تمہارے ہاں تو سود کا پیسہ ہے، ہمارے ہاں سود کا پیسہ تھوڑی ہے۔ تم تو بیاج کھاتے ہو، ٹکا ٹکا 2 ٹکا بیاج، ہمارے ہاں بیاج تھوڑی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تم اپنی دیواؤں پہ جو ہے دیوتاؤں پہ سونا چاندی چڑھاتے ہو، ہمارے ہاں اسلام میں تو حرام ہے، ہمارے ہاں تو مرد بھی سونا چاندی نہیں پہن سکتا، سونا چاندی کی بات نہیں، سونا۔ تو اینی وے ادھر دوسری طرف جو ہے وانا میں جو ہے ایک کیڈٹ کالج ہے، اس کے اوپر خودکش حملہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، رحم کر دیا، بچوں کو بچا لیا۔ اب دیکھیں ان بچوں کو یہ مار رہے تھے کہ جو قبائلی بچے ہیں، 60% قبائلی بچے ہیں اس کیڈٹ کالج میں، تو اگر ان کے بچوں کو اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا تو قبائل جو ہے پھر آپس میں ہی لڑتے، ٹی ٹی پی اور قبائلوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ تو واضح ہو گیا جو بھی ٹی ٹی پی ہے وہ غدار پاکستان ہے، وہ غدار ہے، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کی جنگ ہو رہی ہے اور غدار آپ کے ملک میں موجود ہیں تو جنگ کو جو ہے ڈیلے کر دو، پہلے غداروں کو جو ہے آڑے ہاتھوں لے لو تاکہ غداروں کا پتہ لگ جائے۔ ہمارے اوپر دنیا بھر کے الزامات اب ان کو نظر آ رہے ہیں۔ مور دین 45 ایئرز ہم نے ان کی للو چپو کی، میں تو للو چپو کہوں گا، میں تو نہیں کہتا، سمجھ آئی؟ آج وہ نمک حرام ہمارے منہ کو آ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان 2 فرنٹ پہ لڑ نہیں پائے گا، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کتنے فرنٹ پہ لڑ سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ فرنٹ کھل سکتا ہے تو پھر پنشیر کا بھی ایک فرنٹ کھل سکتا ہے، پھر مشرقی پاکستان جو ہوا کرتا تھا آج کل بنگلہ دیش ہے، وہاں پر بھی ایک محاذ کھل سکتا ہے، پھر اوکسم جو چین کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی ایک محاذ کھل سکتا ہے۔ محاذ کھولنے کو تو آپ کتنے بھی کھول دیں، صحیح ہے۔ 27ویں ترمیم پاس ہوئی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، اچھا ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا۔ دیکھو جی، جو آج 27ویں ترمیم کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا کچھ ہی دنوں بعد وہ اس کی برائی کریں گے کہ جی غلط ہوا، جی ہم سے اب مسٹیک ہو گئی، اس ٹائم مسٹیک کہیں گے۔ اور جو ابھی مخالفت کر رہے ہیں وہ کل کو اس کی حمایت بھی کریں گے جب ان کا اپنا وقت آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی پہ آرٹیکل 6 نہ لگے، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہو، کوئی بھی ہو، ان کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔
اور وہ آج میں عباسی کو سن رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، کیسے وہ کر رہا تھا، تو عباسی صاحب آپ بھی تو فارم 47 کی پیداوار ہو، دیکھا آپ نے عمران خان کو مارنا ہے مار دیں، جان چھڑائیں، بھٹو کو بھی تو مارا تھا نا آپ نے، بھٹو کو پھانسی دی تھی نہیں دی تھی، تو عمران خان کیا چیز ہے، مار دیں اس کا، عمران خان تمہاری نگاہوں میں یہودی ہے، ایجنٹ ہے، غدار ہے، دنیا بھر کی بیماری ہے عمران میں، مار دیں۔ لیکن مائی ڈیئر، کاروبار مملکت ایسے نہیں چلا کرتے، اس کی بھی سیٹیں، اس کے بھی لوگ جیت کے آئیں۔ اب آپ مختلف طریقے سے بہانے بنا رہے ہیں، آپ ہر جگہ سے اس کو بلاک کر رہے ہیں کہ جی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، وہ فلانا یہ ہوگا، ڈھمکانا یہ ہوگا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ سدا اقتدار کسی کا رہتا نہیں ہے۔ جب سن 77 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت جب ختم ہوئی تھی اور جب ماشاء اللہ آیا، جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، تو لوگ یہی سمجھا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اب دوبارہ نہیں آئے گی، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، دنیا نے دیکھا، ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ آئی۔ تو ایسے نہیں کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ملک کی سرحدوں پہ جو ہے ہماری آرمی جو ہے وہ جوجھ رہی ہے، نبرد آزما ہے دشمنوں سے، اور یہاں اندر جو ہے آپ یکی کر رہے ہو۔ کر لیں بھائی، ہمارا کیا ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، جس کی بھینس اسی کی لاٹھی، جو جی چاہے کر لو، ہمارا کیا ہے۔ بہرحال ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کسی بھی وقت ہندوستان حملہ کر سکتا ہے۔ افغان جو ہے وہ تو خالی گوریلا وار کھیلیں گے، اور وہ کھیل رہے ہیں ابھی بھی۔ اصل جو حملہ کرنا ہے وہ انڈیا نے کرنا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے ترکی کے جو وزراء آ رہے ہیں، 2-4 وزراء آ رہے ہیں، اور ترکی کو بڑی لگی ہوئی ہے کہ ان کی لڑائی نہ ہو پاکستان کی اور افغانستان کی، وہ چاہتا ہے کہ ان میں معاہدہ ہو جائے۔ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ معاہدہ ہوگا، چونکہ دلوں میں اتنی کدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، اتنی رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں۔ طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی 45 سال ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو کھلایا، اور پھر بھی قصوروار ہم۔ اچھا بھائی، ہم ہیں تو پھر ہم ہی صحیح۔ وہ اب دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم لاہور کو فتح کر لیں گے، اسلام آباد کو کر لیں گے۔ تو بھائی کر لو نا، کس نے منع کیا ہے؟ تمہاری میکسیمم پاور کیا ہے یہ بتاؤ، میکسیمم پاور، یو کین کل، کر دو کل، اس میں کیا ہے؟ انسان مرنے کے لیے تو پیدا ہوتا ہے، انسان مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ایک سڈن زندگی جی کے دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر تو اس کو اپنے رب کے حضور ہی ہونا ہوتا ہے نا۔ تو کیا تم نے نہیں مرنا؟ تم نے نہیں مرنا؟ ملا عمر کہاں چلے گئے؟ جو مجاہدین لڑتے تھے وہ کہاں چلے گئے سارے؟ اس افغانستان کی بنیادوں میں جو ہے خالی افغانوں کا لہو نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا لہو ہے، اور بہت زیادہ پاکستانی بچوں کا لہو ہے۔ ہمارے جماعت اسلامی کے بھٹو صاحب تھے لاڑکانہ کے، ان کی جوان بیٹوں کا لہو ہے اس میں۔ یہ دیوبندی ہیں، عبدالرحیم صاحب، طارق مسعود کے جو استاد محترم ہیں، جو دارالعلوم والے ہیں، ان کے 2 بھائیوں نے شہادت دی ہے۔ کورنگی دارالعلوم میں چلے جائیں، پوچھیں کتنے لوگوں نے شہادت دی ہے۔ میری سگی پھوپھی کا بیٹا شہید ہوا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ٹائم ول ٹیل یو، آپ کو جو بھی چابی دے رہا ہے نا، انشاءاللہ تعالی ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان کے خلاف جو بھی گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ 1971 میں 3 پارٹیاں تھیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا، جنہوں نے مسلمان بھائیوں کو جدا کیا، ایک بھٹو، ایک شیخ مجیب، اور ایک اندرا گاندھی۔ تینوں کی فیملیوں کا دیکھ لو کیا حشر ہوا ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے، اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی مانند ہے، جو بھی اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا،
وہ خود انشاءاللہ تعالی کہیں کا نہ رہے گا، ٹھٹے خوں میں گرے گا جا کے۔ ایک نعرہ بس لگاتے ہوئے پروگرام ختم کروں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بنگلہ دیش کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔